السلام علیکم ناظرین، آج بات کرتے ہیں آزاد کشمیر میں جاری رہنے والے احتجاج جو آزاد کشمیر میں بجلی کے بلات میں اضافی ٹیکس کے خلاف کیا گیا۔ جو اضافی ٹیکس تھے اس کے اوپر بھرپور احتجاج ہوئے۔ آزاد کشمیر کی عوام نے بڑھ چڑھ کر احتجاجی ریلیوں کا ساتھ دیا۔ آزاد کشمیر بھر میں جو احتجاج ہوئے اس حوالے سے آج ہم ملتے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی چودھری امتیاز اسلم صاحب ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ آپ نے ایک عوامی تحریک کو جو بڑے زور و شور سے جاری رہی بجلی بلات میں ایک جو ناجائز اضافہ تھا اس پہ عوام کی چیخیں نکل رہی تھی اور آپ نے حکومت کے عواموں تک یہ آواز پہنچائی، اور آزاد کشمیر میں یہ پہلی بار ہوا کہ حکومتی عوامی میں اور جو اوپر بیٹھے ہوئے وزراء ہیں وہاں تک یہ معاملہ چلا گیا اور حکومتی کمیٹی تک بنائی گئی جو مذاکرات کے لیے۔ تو اس وجہ سے آپ کیا کہیں گے؟ بعد میں مذاکرات کی بھی آفر کی گئی، تو کیا کون سے مرحلہ پہ پہنچے، آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ ماجد بھائی۔ 9 مئی جب راولا کوٹ سے اس تحریک کا آغاز ہوا تو ہم وہاں جو عمر نذیر صاحب نے دھرنے کا آغاز کیا تو ہم نے دورہ کیا، وہاں جا کے ان کے ساتھ ملے اور ان کے مطالبات کو ہم نے دیکھا اور ہم نے ان کی حمایت کی۔ اور ماضی میں بھی ہم کسی نہ کسی صورت میں عوامی حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہے، اور جب ہم نے دیکھا کہ وہ ایک جینون خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ باہر نکلے تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے دست بازو بنے۔ اور جو اس کے پاس سے پردہ ہے وہ یقیناً آپ دیکھیں کہ قدرت نے اس خطے کو بے شمار جو ہے وہ وسائل سے نوازا ہے، اور حالت یہ ہے کہ اس خطے کی کہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ معاشی جلا وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور جو یہاں رہ رہے ہیں وہ فاقوں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ لوگوں کو آٹا جو ہے وہ کھانے کے لیے میسر نہیں، بجلی جو ہے جو اس خطے کی پیداوار ہے وہ لوگوں کو مہنگی جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور نہ صرف بجلی مہنگی دی جا رہی ہے بلکہ اس پر بھی ظالمانہ اور جابرانہ جو ٹیکسز جو ہے وہ لگا کر ہمیں مہنگا ترین ٹیرف جو ہے وہ ہم سے وصول کیا جاتا تھا۔ آپ نے عوامی حقوق کی بات کی تو آپ کو ٹوٹل کتنے دن ہو چکے ہیں یہ احتجاجی تحریک جاری ہے؟ سر یہ پچھلے 7 ماہ سے تحریک جو ہے وہ جاری ہے، لیکن ہمارا جو ابشار چوک کا دھرنا ہے وہ اس کو آج جو ہے 122 دن جو ہے وہ ہو گئے ہیں۔ مین مطالبہ کیا ہے آپ کا؟ ہمارا مطالبہ جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ فری دی جائے پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر کے لوگوں کو، اور ریاستی گریڈ اسٹیشن کا قیام عمل میں لایا جائے، منگلا ڈیم کا حق کی ملکیت جو ہے وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو دیا جائے۔ اس کے بعد پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر کو جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ فری زون قرار دیا جائے۔ آٹے پر سبسڈی جو 2008 سے ختم کی گئی تھی اس کو بحال کیا جائے۔ حکمران طبقات، بیوروکریٹس اور ججز کی مراد کا خاتمہ کیا جائے۔ لوکل جو بلدیاتی الیکشن انہوں نے پچھلے سال کروائے ان کو اختیارات دیے جائیں، اور جو ہے طلبہ یونین جو ہے وہ بحال کی جائے۔ اے جے کے بینک جو ہے شیڈول بینک کا درجہ دلوایا جائے، اور کرپشن اور رشوت کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے۔ آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے یہ سارے مطالبات قابل عمل ہیں، کیے جاتے ہیں، اگر حکومت ان پہ عمل درآمد نہیں کرتی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا اگلا نیا عمل کیا ہوگا؟ یہ سارے وہ مطالبات ہیں کہ جنہیں حکومت وقت نے بھی مانا، اور انہوں نے بھی یہ ایکسیپٹ کیا کہ یہ سارے آپ کا جو مطالبات ہیں یہ درست ہیں۔ نہ صرف آپ کی یہ مطالبات ہیں، یہ ہمارے مطالبات بھی ہیں۔ یہ وزیر اعظم صاحب کے الفاظ تھے، یہ جو وزراء ہیں ان کے یہ الفاظ تھے کہ یہی ہمارے مطالبات بھی ہیں، اور یقیناً ان پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے اگر گورنمنٹ جو ہے وہ سنجیدہ ہے اس معاملے میں۔ اگر وہ عوامی حقوق کے جس طرح وہ دعوے کرتے تھے عوام میں کہ ہم عوامی حقوق کے لیے جو ہے وہ الیکشن لڑ کے اسمبلی میں جا کے لوگوں کے مسائل کو حل کریں گے، اور یقیناً پچھلے 76 سالوں میں کسی بھی گورنمنٹ نے عوام کے مسائل حل کرنے کی طرف کوئی غور و فکر نہیں کیا، نہ کوششیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے لیے اپنی مراد میں اضافے کے لیے وہ بل پیش کرتے رہے، قانون سازیاں کرتے رہے۔ لیکن عوام امتیاز صاحب یہی عوام انہی کو چنوتی کر کے چن کے ووٹ کے ذریعے حکومتی ایوانوں میں بھیجتی ہے، اور جو وہاں جب پہنچتے ہیں حکومتی ایوانوں میں تو اسی عوام کے حقوق کو بھول جاتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل نسیم، یہ اب عوام سمجھ چکی ہے اور جان چکی ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا جب وزیر اعظم صاحب سہسا سے سرساوا سے گزرے تو عوام جو ہے وہ سراپا احتجاج تھی۔ نہ صرف انہوں نے احتجاج کیا بلکہ وہ جو بجلی کے بلات تھے انہوں نے بجلی کے بلات پھاڑ کے وہ
پہلے جب کوئی وزیر اعظم یا کوئی وزیر آتا تھا تو لوگ مالے ڈھول پر جو ہے ان کا استقبال کرتے تھے. اب لوگوں کو اتنا شعور آ چکا ہے کہ لوگ ان کا استقبال جو ہے وہ بجلی کے بلات پھاڑ کر وہ ان کے اوپر پھینک رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت وقت نے ان پر عمل درآمد نہ کیا تو نہ صرف وزراء کو بلکہ جو ایم ایل ایز ہیں ان کو اپنے گھروں میں جانے کے لیے جو ہے وہ مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑے. آزاد کشمیر کی تاریخ میں میرے خیال میں امتیاز صاحب یہ پہلی بار ہوا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سہنسا اور سرساوا کے مقام سے گزر رہے تھے تو یہیں تنگ اور بے بس عوام بجلی کے بلات وہ فضاؤں میں اڑا رہے تھے وزیر اعظم کے سامنے. اب دوسری طرف دیکھا جائے تو لوگوں کو بڑی مشکلات رہی. لوگ 2 مرلے 4 مرلے اور 6 لائٹ اور 4 پنکھوں والے گھروں میں بھی 40-40 ہزار بلات آتے رہے بجلی کے. آپ کی اس تحریک کی وجہ سے عوام کو کیا سمجھتے ہیں فائدہ ہوگا؟ جو حکومتی ایوانوں میں آواز پہنچی اس میں عوام یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ عمل درآمد کیسے ہوگا، قانون کا حصہ بنے گا، قانون سازی ہوگی، کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ یقیناً اس میں ایک آدھ ایشو جو بجلی کا ہے یقیناً وہ گورنمنٹ نے کہا جی کہ ہم پاکستان سے ٹیک اپ کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. باقی دیگر بھی جتنے بھی ہمارے مطالبات ہیں وہ انہی کے دائرہ کار میں اور دائرہ اختیار میں. یہ آج چاہیں تو آج ان پر عمل درآمد کر سکتے ہیں. میں بجلی کا بھی آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ بجلی کے بھی جو معاملات ہیں، یہ جو ظالمانہ اور جابرانہ ٹیکسز انہوں نے لگائے ہوئے ہیں وہ بھی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. وہ بھی اگر یہ چاہیں تو آج ان کو ختم کر سکتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں آپ نے عوام کو موٹیویٹ کیا یا عوام خود تنگ تھی؟ خواتین کی بھی بڑی تعداد نکلی، خواتین نے بڑے بڑے احتجاج کیے، پورے آزاد کشمیر میں ایک تحریک بنی. کیا سمجھتے ہیں یہ کیسے عوام خود تنگ تھی یا آپ کے کہنے پہ نکلی؟ جی یقیناً اس میں ہماری جو خالص ایک نیت، صاف نیت تھی اس کا بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ جو ہے سچی بات ہے تنگ ہیں جی. وہ لوگ جو ہے وہ مشکلات سے زندگی گزار رہے ہیں. یہاں شہر کے اندر ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جو اگر وہ کرایہ اپنے مکان کا ادا کرتے ہیں تو وہ بجلی کا بل جمع نہیں کروا سکتے. اگر بجلی کا بل جمع کرواتے ہیں تو بچوں کی فیسیں جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے ہیں، گھر کا راشن نہیں لا سکتے ہیں. لوگ پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں. اور یقیناً لوگوں کو ان کے جو مسائل ہیں ان مسائل کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے اس تحریک کے ساتھ جڑے ہیں. اور لوگوں شعور بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک سے لوگوں کو شعور ملا اور اس وجہ سے بھی لوگ جو ہے اس تحریک کا حصہ ہیں. یعنی یہ جو آپ کی تحریک ہے اس کے پس پردہ کوئی اور مقاصد تو نہیں؟ کیا یہ خالصتاً عوامی حقوق کی بات ہے؟ جی یہ خالصتاً عوامی حقوق کی ہی تحریک ہے. اس میں جس طرح کی الزامات لگتے رہے ہم نے ان کو چیلنج بھی کیا. حکومت کی طرف سے بھی ماضی میں ہم پر الزامات لگے. آج وہی حکومت جو ہے وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے بیٹھی ہے. اگر ہم نے ان کو برملا اپنے اسٹیجوں سے بھی کہتے رہے، دوران مذاکرات بھی کہا. جن حکمرانوں کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا رہا کہ اس کے پس پردہ اس کے پیچھے کوئی اور ایجنڈا ہے، جبکہ اگلا ایجنڈا عوامی حقوق کی بات ہے، پچھلا بھی یہی ہے. آپ کیا کہیں گے دونوں ایجنڈے، اگلا پچھلا جو الزامات لگائے جا رہے تھے؟ سر یہ جو جن حکمران طبقات کی طرف سے یہ الزامات جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر لگائے جاتے تھے وہ خوفزدہ ہیں. وہ یہ ان کے بھی الفاظ ہیں دوران مذاکرات کے. ہم نے ان کو کہا جی کہ اگلا اجلاس آپ کوٹلی میں رکھیں، ہمارا یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں اگلا سیشن جو ہے وہ کوٹلی میں ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم عوام میں نہیں جا سکتے ہیں. آپ کی اس تحریک کی وجہ سے عوام کو شعور آ چکا ہے اور اب ہم عوام میں اس وقت ہی جا سکتے ہیں جب تک اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا. ممبر اسمبلی ہیں جو عوام کے مینڈیٹ پہ عزت پا کے اسمبلی میں گئے اور آج عوام کی بات سننے کے لیے آپ کے پاس آئے. حکومت کی طرف سے جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی وہ 16 رکنی کمیٹی تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں. ہم پہلے چوکوں چراؤں میں یہ کہتے تھے کہ یہ بے اختیارے ہیں اور ہم نے اسمبلی میں جا کے دیکھا سچی جو بات ہے. آپ دیکھیں کشمیر کونسل 2017-18 میں جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. 13ویں ترمیم لا کر کشمیر کونسل کا جو ادارہ تھا اس کو ختم کیا گیا. کیوں کشمیر کونسل کو دوبارہ بحال کیا گیا اور کشمیر کونسل کا جو چیئرمین ہے وہ کون ہے؟ ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. یہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک چپراسی کی جو ہے وہ اس کی اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتے ہیں. مذاکرات کے کتنے دور ہو چکے ہیں؟ اب جو موجودہ صورتحال ہے مذاکرات اب کب ہونے ہیں، کب مذاکرات تقریباً ان کا تو اختتام ہو گیا. ایک کمیٹی بنی ہے جو کچھ چیزیں جو ہے وہ طے کر کے
وہ پھر اس پر جو ہے نا وہ فیصلہ وہ سنائیں گے. یقیناً جب ان مطالبات پر اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنا اگلا لائحہ عمل دے گی. مذاکرات میں کیا کیا باتیں ہوئی یہ بتائیں گے؟ مذاکرات میں ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اسی پر بات ہوئی. بجلی کے ایشوز پر، آٹے کے ایشوز پر، مراد کے ایشوز پر. آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف جو ہے پچھلے 7 ماہ سے لوگ روڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سراپا احتجاج ہیں، اور اس میں جو ان کا تیسرا مطالبہ وہ یہ ہے کہ حکمران طبقات کی مراد کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور ایک طرف ہمارے ساتھ وہاں مذاکرات ہو رہے تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ اسمبلی کے اندر حکمران طبقات کی مراد میں یہ اضافے کے لیے جو ہے وہ بل پیش ہو رہا تھا. یہ اگر جس طرح وہ دعوے کر کے الیکشن لڑ کے جیت کے اسمبلی میں جاتے ہیں اس پر عمل درآمد نہیں کرتے ہیں، یہ ہم کو آپس میں لڑاتے ہیں، بھائی کو بھائی سے لڑاتے ہیں، اور جب عوام کے مسائل کے حل کی بات آتی ہے تو یہ بھول جاتے ہیں اور یہ اپنے مفادات کے لیے بل پیش کرتے ہیں، قانون سازیاں کرتے ہیں. جیسے یہ امتیاز صاحب آج تک یہ اتنے بڑے بڑے احتجاج ہوئے اور یہ تحریک پرامن رہی، اگر حکومت بالکل عوامی مسائل کے توجہ نہیں دیتی عوامی مسائل کے حل کے لیے، تو کیا کہتے ہیں اس کے بعد آپ کا لائحہ عمل پھر پرامن ہی رہے گا یا سول نافرمانی کی طرف بھی جا سکتے ہیں؟ یقیناً ہم ہر ممکن کوشش کریں گے اپنے احتجاج کو پرامن رکھتے ہوئے. یقیناً جو کل تک ہم پر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے آج ہمارے ساتھ ٹیبلوں پر وہی بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں. یہ کامیابی پرامن رہنے میں ہی ہمیں یہ کامیابی ملی ہے، اور آگے بھی ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ پرامن رہتے ہوئے اپنا احتجاج جاری رکھیں اس وقت تک جب تک ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درآمد نہیں ہوتا. اچھا، آخری بات یہ آپ بتائیے کہ جو عوام انہی کے لیے، انہی کے جلسوں کے، سیاستدانوں کے جلسوں کی رونق بنتی ہے، ان کی ریلیوں کی رونق بنتی ہے، پیسے جو عوام پاس سے لگاتی ہے اور وہ اوپر جا کے نیچے عوام کے حقوق کو بھول جاتے ہیں، اس عوام کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ میں عوام سے ایک ہی گزارش کروں گا کہ جن کو آپ اپنا مسیحا سمجھتے ہیں یا جن کو آپ اپنے برادریوں، قبیلوں، ٹبروں کے بنیاد پر جو ہے وہ الیکشن لڑوا کر اس لولی اور لنگڑی اسمبلی میں بھیجتے ہیں، سچی بات اور تلخ بات یہ ہے کہ وہ آپ کے حقوق کے لیے اسمبلی میں نہیں جاتے. وہ اپنے اور اپنی نسلوں کے لیے جو ہے وہ اسمبلی میں جا کے اپنے لیے قانون سازیاں کرتے ہیں، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے مال اکٹھا کرتے ہیں. آپ کی اور میرے بیٹے، آپ کی اور میرے بھائی، آپ کی اور میری بہنیں آج معاشی جلا وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور اس سارے مسائل کے جو بنیاد ہے وہ یہ مظفر آباد کی لولی لنگڑی اسمبلی ہے، اور یہی وہ ممبران اسمبلی ہیں جن کو ہم منتخب کر کے بھیجتے ہیں. عوام کو سوچنا چاہیے اور آگے جب یہ لوگ الیکشن لڑیں تو ایسے لوگوں کا انتخاب کریں کہ جو آپ کے حقوق کی بات کریں، جو آپ کے حقوق کے لیے جو وہاں جا کر جو ہے وہ ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. جی تو ناظرین، امتیاز اسلم چودھری صاحب کا یہی کہنا ہے کہ عوام کو سوچنا چاہیے، خود بھی جب الیکشن کا دورہ ہوتا ہے تو اپنے حقوق کے محافظ کو آگے بھیجنا چاہیے حکومتی ایوانوں میں، اور پرامن رہتے ہوئے یہ احتجاج کرنا ہوگا، یہ تحریک کامیاب ہوگی. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.